بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد ثقلین ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل MSO۔ آج ہم شروع کریں گے دلہن بنی ڈین اردو کہانی کا حصہ نمبر 2۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، ویڈیو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ وہ بولتے بولتے اچانک رکی اور اپنی بھویں سکیڑتے ہوئے بولی، کب سے میں ہی بولتی چلی آ رہی ہوں، تم بھی کچھ کہو گے یا نہیں؟ اچھا اتنا ہی بتا دو کہ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ معصومیت سے مجھے تکے جا رہی تھی، جیسے میرے جواب کی منتظر ہو۔ میں نے بے مشکل جواب دیا، میں کام سے گھر واپس جا رہا تھا۔ وہ بے ساختہ بولی، اپنے گھر جا رہے تھے؟ کیا مجھے بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ گے؟ اپنے لیے نئے ٹھکانے کا بندوبست کرنے تک میں وہاں رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی یہ بات سننے کے بعد میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے ہاں کہوں یا نہ۔ وہ میری طرف سے کسی جواب کی منتظر تھی، لیکن میں خیالات کے جہان میں ڈوبا ہوا بالکل خاموش اور بے سدھ بیٹھا تھا۔ جب اس سے میری خاموشی برداشت نہ ہوئی تو وہ بول اٹھی، اگر کوئی تمہارا قریبی رات کے اس پہر برفیلی سردی میں اس سنسان اور بیابان جنگل میں بھٹک رہا ہوتا تو کیا تم اسے مرنے کے لیے یہاں پر چھوڑ دیتے یا اپنے ساتھ لے جاتے؟ اس کی یہ بات سیدھا میرے دل پر جا لگی۔ میں نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، چلو ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور اپنا سامان بھی ساتھ لے لو۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہارا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھوں۔ وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں نے بھی اپنا سامان اٹھا کر لاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ ایک طرف بھاگی، اپنا سامان اٹھایا اور اسی پر لگی مٹی جھاڑنے لگی۔ مٹی جھاڑنے کے بعد وہ اپنا سامان اٹھائے گاڑی کی جانب ایسے بھاگی جیسے پیاسے کنویں کی جانب بھاگتا ہے۔ میں نے کار کا دروازہ پہلے ہی کھول دیا تھا۔ اس نے کار میں بیٹھے ہوئے پہلے اپنا سامان پچھلی سیٹوں پر پھینکا اور پھر پرسکون انداز میں سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھینچ کر بند کر دیا۔ میں نے باقی کا بچہ سفر طے کرنے کا فیصلہ کیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ میں نے گاڑی کی رفتار بہت کم رکھی کیونکہ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور میں ڈرائیونگ پر فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ کافی دیر تک گاڑی میں عجیب و غریب سناٹا چھا رہا تھا۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس لڑکی نے پرسکون انداز میں سیٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے مجھ سے پوچھا، کیا تم کوئی گانا یہ چلا سکتے ہو؟ وہ کیا ہے نا، میں بور ہو رہی ہوں۔ میں نے غصے میں چنگھاڑتے ہوئے اسے ڈانٹا، یہاں میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے اور تمہیں گانے کی پڑی ہے۔ میرے ساتھ چلنا ہے تو چپ چاپ چلو ورنہ گاڑی سے نکال کر باہر پھینک دوں گا۔ میری گرجدار آواز پر وہ سہم سی گئی اور کچھ نہ بولی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اسے بے جا ڈانٹ دیا تھا۔ میں نے ڈرائیونگ سے توجہ ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ خاموش اور سہمی ہوئی گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی یا شاید اپنے آنسو چھپا رہی تھی۔ میں نے اسے اداس دیکھا تو بے ساختہ کار کا میوزک چلا کر آن کر دیا۔ میوزک آن ہونے پر وہ اچانک چونکی اور مسکرا کر بولی، میری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے بھی اسے دیکھا اور آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا گئیں۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ میں نے جبراً اپنی آنکھیں اس سے ہٹائیں اور توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کی۔ اس کے بعد سارے سفر میں ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہوئی، صرف کار کا میوزک چلتا رہا۔ آخرکار ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد ہم گھر پہنچ گئے۔ میں گاڑی سے باہر نکلا تو لڑکھڑا کر نیچے گر پڑا۔ وہ لڑکی چیختے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی اور مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگی۔ اس نے میری بازو پکڑ کر اپنی گردن کے گرد لپیٹی اور مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ ہم آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اس نے گھر کی گھنٹی بجائی۔ کچھ دیر تک میری والدہ دروازے پر آئیں اور مجھے اس حالت میں اس لڑکی کے ساتھ دیکھ کر ششدر رہ گئیں۔ انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر والد صاحب کو آواز دی اور میری دوسری بازو اپنی گردن کے گرد لپیٹ کر مجھے سہارا دیا۔
इस लड़की और वालिदा ने मुझे अंदर ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। कुछ देर तक वालिद साहब वहाँ नमूदार हुए और मेरी तशवीशनाक हालत देखकर आंखें खोलकर कहने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम्हारे साथ? क्या तुमने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी या तुम्हारे साथ कोई और हादसा हुआ है? इनके इस सवाल पर मैं बस उन्हीं देखता ही रह गया और कोई जवाब न दे सका। फिर जब मुझसे कोई जवाब न मिला तो मेरे वालिदैन ने इस लड़की की जानिब सवालिया नज़रों से देखा तो वो समझ गई कि वो उससे क्या पूछना चाह रहे थे। इस लड़की ने उन्हें तफसीलन सूरत हाल से आगाह किया। उस लड़की की बात सुनकर मेरे वालिदैन ने उसे भी बैठने का इशारा किया। मेरी वालिदा भागी किचन में गईं और खाना गर्म करने लगीं। वालिद साहब ने हीटर चलाया और हम दोनों को रज़ाइयाँ ला कर दीं, जिन्हें हम ओढ़ कर बैठ गए। वालिद साहब ने बाहर जाकर गाड़ी में से मेरा और इस लड़की का सामान निकाला और गाड़ी को मुनासिब जगह पर ठहराने के बाद अंदर आ गए और सामान एक जानिब रख दिया। इसी दौरान वालिदा खाना गर्म करके ले आई और हम दोनों को पेश किया। मुझसे एक नवाला तक हलक से ना उतारा गया, जबकि इस लड़की ने पेट भर कर खाना खाया। खाने से फारिग होने के बाद वालिदा ने इस लड़की को सोने के लिए एली और आना के कमरे में बिस्तर बिछा दिया, जबकि वालिद साहब मुझे मेरे कमरे में ले गए। मैं सोया हुआ था कि रात के किसी पहर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे सर पर हाथ फेर रहा हो। मैं नींद से बेदार तो हो गया था, लेकिन डर के मारे आंखें बंद की हुई थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मेरे साथ पेश आने वाले किसी खौफनाक हादसे की पेशन गोई कर रहा था। अचानक इसने निहायत प्यार से मेरे बाल सहलाना शुरू कर दिए। एक बार मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद वालिद या वालिदा में से कोई हो, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता था उन्होंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैंने थूक निगलते हुए आहिस्ता आहिस्ता आँखें खोल लीं, लेकिन वहाँ किसी को ना पाकर मेरी आंखें हैरत के मारे खुली की खुली रह गईं। मेरा दम घुटने लगा। मुझे यूँ महसूस होने लगा कि जैसे मेरा दिल घुटन के मारे बंद हो जाएगा। मैं खौफ के मारे उठ बैठा और कमरे में चारों तरफ नज़रें दौड़ाने लगा। मेरा गला ऐसे सूखा हुआ था जैसे मैं कई सालों से प्यासा था। मैंने पानी का गिलास उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथों में तारी कपकपाहट की वजह से वो गिलास नीचे गिरकर टूट गया। मुझे इस वक्त इतना ज़्यादा खौफज़दा होने पर खुद पर शदीद गुस्सा भी आ रहा था। मैंने झटपट रज़ाई को उतार कर दूर फेंका और चीखने लगा कि अगर कोई इस कमरे में है तो मेरे सामने आओ, अगर मेरे सामने नहीं आना चाहते तो मुझे परेशान मत करो। अचानक मेरे कमरे का बल्ब जल उठा। कमरा मुकम्मल तौर पर रोशन था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बल्ब को जलता देखकर मेरी सारी हिम्मत गायब हो गई। मैंने आओ देखा न ताओ बिस्तर से उठा और दरवाज़ा खोलकर अपने वालिदैन के कमरे की तरफ भागा। वहाँ पहुंचकर मैं पागलों की तरह दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैं लंबे लंबे सांस ले रहा था और मुसलसल चारों अतराफ में गर्दन घुमाकर जायज़ा भी ले रहा था। वालिद साहब को दरवाज़ा खोलते थे थोड़ी देर लग गई, जब तक मैं नीचे बैठ गया। दरवाज़ा खोलने पर मेरा पसीने से शराबूर वजूद देखने के बाद उन्होंने मुझसे कोई सवाल न किया और अंदर ले जाकर बेड पर बिठा दिया। इस सारे शोर की वजह से वालिदा भी उठ बैठी और झटपट पानी का गिलास मेरे हाथ में थमाया। उन्होंने गिलास मेरे हाथ में पकड़ाया ही था कि कपकपाहट की वजह से वो गिलास मेरे हाथ से नीचे गिर गया। मेरी हालत गैर होती जा रही थी। मैं अपने साथ पेश आने वाला वाक़या इनके रूबरू पेश करना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ गले में ही अटकी हुई थी। वालिद साहब ने मुझे पुरसकून करने की कोशिश की और मेरा सर दबाने लगे। वालिदा रुमाल उठाए मेरा पसीना पोंछ रही थी। उनसे बात करने की चाह में मैंने एक ज़ोरदार चीख मारी और बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो खुद को बेड पर पाया। रात वाला वाक़या याद करके झटपट उठ बैठा, लेकिन सर भारी होने की वजह से दोबारा वापस गिरा। मैंने लंबे लंबे सांस लेते हुए आंखें बंद कर लीं। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे माथे पर बोसा दिया हो। मैंने बैक वक्त आंखें खोली, लेकिन वहाँ किसी को ना पाया। मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की, ये मेरा वहम था।
لیکن میں اپنے بالوں میں سے گزرتی انگلیوں اور ماتھے کو چومتے ہونٹوں کو بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ اب کی بار سوتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی مجھے گلے لگا کر سویا ہوا ہو۔ میں نے اس چیز کا مادی وجود بخوبی خود سے لپیٹا ہوا محسوس کیا۔ میں نے زور سے جگرتے ہوئے ہی آنکھیں کھول دیں، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ میری باہوں میں ایک تکیہ تھا۔ صبح سوتے وقت مجھے اچھے سے یاد تھا میرے سر کے نیچے موجود تکیوں کے علاوہ بیڈ پر کوئی اور تکیہ نہیں تھا۔ میں نے کہانیوں کا سارا سامان لے کر اٹھا اور پیچھے کی جانب دیکھا تو پیچھے 2 تکیے تھے جو میں نے سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ تو حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ تیسرا تکیہ کہاں سے آیا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس تو ہوا چکا تھا کہ کوئی اندیکھی مخلوق میرے تعاقب میں تھی، لیکن آنکھیں کھولتے ہی وہ غائب ہو جاتی تھی۔ میں بستر پر بیٹھا یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ لڑکی اندر داخل ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں اسے ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا تھا، لیکن دن کے اجالے میں وہ کوئی حور پری لگ رہی تھی۔ میری آنکھیں اس پر ٹک گئیں۔ میں اس کے حسن کے جال میں پھنسا ہوا تھا کہ اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، مسٹر ہینڈسم کیسے ہو؟ اس کے اس سوال پر میں نے بے ساختہ جواب دیا، تھینکس مس بیوٹی، اب میری طبیعت کافی حد تک بہتر ہے، اور تم سناؤ تم کیسی ہو اور نئی جگہ پر تمہاری رات کیسی گزری؟ میں وہی تھا جو تھوڑی دیر پہلے آواز نہیں نکال پا رہا تھا، لیکن اس کے آتے ہی سارا خوف جیسے غائب ہو گیا تھا۔ اس کے آتے ہی پرسکون ہونے پر خود کو بھی حیران بہت تھا۔ میرے گزشتہ سوالات پر وہ گہرا اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے بولی، یہاں آنے کے بعد تو میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، اور رہا سوال نیند کا، تو زندگی میں آج تک مجھے کبھی اتنی سکون کی نیند نصیب نہیں ہوئی۔ میری تو صبح آنکھیں ہی نہیں کھل رہی تھی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ مجھے اس جہنم سے نجات دلانے کے لیے۔ میں ساری زندگی تمہاری احسان مند رہوں گی۔ اس کی شکر گزاری سن کر میرے بے چین دل کو جیسے ہی سکون آ گیا۔ سارا خوف و ہراس جس نے گزشتہ رات سے میرے دل و دماغ کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا تھا، غائب ہو گیا۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھی مجھ سے باتیں کرتی رہی اور میں بھی اس کا ساتھ دیتا رہا۔ تقریباً 15 منٹ بعد میری والدہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ میرے لیے کھانا لے کر آئی تھیں۔ مجھے اس لڑکی سے باتیں کرتا دیکھ کر والدہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ والدہ نے کھانا میز پر رکھتے ہوئے کہا، ڈیوڈ بیٹا جلدی سے فریش ہو جاؤ، کھانا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھ سے بات کرنے کے بعد وہ فوراً اس لڑکی سے مخاطب ہوئی، زارا تم باہر آ جاؤ، میں تمہارا کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگاتی ہوں۔ میں نے لاشعوری سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور بولا، اوہو، میں تو تمہارا نام پوچھنا ہی بھول گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ اپنا نچلا ہونٹ دباتے ہوئے مسکرا کر بولی، تو میں نے کون سا تم سے تمہارا نام پوچھا تھا؟ اس پر ہم دونوں ہنس پڑے اور والدہ بھی ہمیں دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد زارا اور میری والدہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ میں نے فریش ہو کر ناشتہ کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ ایلی اور آنا یونیورسٹی جا چکی تھیں۔ والد صاحب کیفے سنبھال رہے تھے، جبکہ والدہ میری دیکھ بھال کے لیے گھر پر رکی تھیں۔ کہانی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔